وعلى سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی یہ بزم محبت، آج کی یہ محفل پاک محسنین اسلام کی زبان سے قدسیہ کی طرف منسوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیر طریقہ سید خلیق اشرفی جیلانی اپنے والد بزرگوار حضرت سید متین اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ کی والدہ سیدہ نور النساء علیہ الرحمہ حضرت سید کفیل اشرفی جیلانی صوفی باصفا سید تنویر اشرف، ان کے اصالِ ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں؟ یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ گھر کا جلسہ ہے۔ کوئی مقرر، کوئی خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا ہے، اور جب ہم خطاب ان بارگاہوں میں کرتے ہیں تو در حقیقت وہ خطاب نہیں ہوتا، ان کی بارگاہوں میں خراج تحسین ہوتا ہے۔ ٹھنڈی زیادہ ہے، کچھ بولیں گے تو اچھا لگے گا، نہیں بولیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن توجہ سے میری بات سنیں۔ یہ دور بڑا عجیب ہے، کچھ نام اگر اشتہار میں آ جائیں تو ہمارے علماء نائبین رسول انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ حضرت کیسے ہو گئے۔ یہ کم علمی ہے، ہٹ دھرمی ہے، کچھ کتابوں کے پڑھ لینے سے لوگوں کے سامنے مولوی بن سکتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک کتاب عشق و محبت نہیں پڑھو گے تب تک سچے مولانا نہیں بنو گے۔ اور آج قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث نہیں، اس لیے کہ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو کوئی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، لیکن بات جب قرآن کی ہو تو شاید کہ کوئی بھی صاحب ایمان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے۔ بات یہ بڑی نہیں ہے کہ سید خلیق اشرف نے اپنی والدہ کے نام سے کیا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ کسی کے وہاں دیکھیے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کا ہوا 30واں 40واں کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں۔ اس دور میں بات بڑی یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ جو سارے مومنوں کی ماں ہے، اپنی ماں نہیں،
بلکہ جو ساری مومنوں کی مائیں ہے، آج ان کی فضیلت پر یہ اجلاس تھا۔ یہ طلبہ بیٹھے ہیں، کوئی ثالثہ میں ہوگا، کوئی سادسہ میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، مگر کسی سے پوچھ لو کہ حضرت خدیجہ کا وصال کب ہوا، کوئی نہیں بتا پائے۔ فضیلت دور ہے، عظمت دور ہے، مقام منزلت یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ ہم جس ماحول میں جن کے قریب رہتے ہیں بس انہی کی عظمتوں کا اعتراف ہے، ورنہ جس ذات نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا آج اس امت نے اس کو فراموش کر دیا۔ یہ میں تمہیدی طور پر وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جس کو بیان کروں گا، اور سب سے بڑا حق سادات کا مجھے شکوہ عوام سے کم، غلام سے کم، سب سے زیادہ سادات سے، اس لیے کہ نسل سادات جناب خدیجہ سے فاطمۃ الزہرا کی شکل میں پوری دنیا میں آباد ہے، پوری دنیا میں اپنی ضیائیں بکھیر رہی ہے، مگر آج سادات بھی حضرت خدیجہ کو بھولے بیٹھے۔ آج ہم ان کا بھی ذکر کریں، لیکن ان تمام ذکر سے پہلے جن باتوں کو ہمارے برادر اصغر اور شاندار خطاب سید حسن کمال اشرف جانشین حضور ہلال ملت نے کیا، اور جس علیحے پہ کیا اسی علیحے پہ کروں گا، اور جس نجران کی بات کی اسی نجران پہ کروں گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لامحدود کا کلام بھی اس کا معنی آپ متعین نہیں کر سکتے، اس کا معنی بھی لامحدود، اس کی تفسیر بھی لامحدود۔ بات شروع کرتا ہوں، شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نہ کوئی شعر کچھ نہیں، کیونکہ صرف میں آپ کے ذوق کی طرف جو بات لانا چاہتا ہوں، پہلے بہت ہلکے انداز میں، تاکہ عام ذہن بھی اس بات کو سمجھے۔ ابن خلدون نے ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، مگر میرے دل میں علی سے بے پناہ محبت ہے، علی سے بے پناہ محبت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا علی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ کہا حضور بڑی محبت ہے، بڑی قربت ہے، دل میں علی کی بڑی چاہت ہے۔ کہا اچھا جا اپنی ماں کے قبر پر اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے، اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے۔ توجہ، اس نے کہا سرکار میری ماں زندہ نہیں ہے، میری ماں زندہ نہیں ہے، تو میں کیسے اپنے ماں کے قدم کو چوموں گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری ماں زندہ نہیں ہے تو جا اپنی ماں کی قبر پر اور اس کے پیدانے کو چوم لے، گویا کہ تو نے ماں کے قدم کو چوم لیا۔ سبحان اللہ تو بول دو سبحان اللہ۔ کہا سرکار بچپنے ہی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے پتا نہیں کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے، مزار کہاں ہے۔ اب توجہ، میری ماں کی مزار کہاں ہے، میری ماں کی قبر کہاں ہے، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں کی قبر کا تجھے پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا ایک لکیر کھینچ. کیا کھینچ؟ ایک لکیر کھینچ. ایک کو سرہانہ سمجھ، ایک کو پیتانہ سمجھ. اس پیتانے کو چوم لے گویا کہ تو نے اپنے ماں کے قدم کو چوم لیا. اب اس کی طرف بات میں آؤں گا. ذہن میں سوال یہ آتا ہے، سرکار اس نے تو یہ کہا تھا میرے دل میں علی کی محبت بے پناہ ہے، تو اس کا تعلق ماں کے قدم کے چومنے سے کیا؟ سرکار کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا اے صحابی تو بڑا نیک ہے، تو جنتی ہے، بڑا اچھا ہے، تیرے دل میں علی کی محبت ہے، تیرے دل میں حسنین کے بابا کی محبت ہے. اس محبت کو قائم رکھ، اس محبت کو مضبوطی سے اپنے دل میں گانٹھ باندھ لے. بلکہ سرکار نے کہا اپنے ماں کے قدم کو چوم لے. گویا کی مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن دلوں میں علی کی محبت ہوتی ہے اس محبت کا نتیجہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. ماں کی تربیت ماں کی گود کا نتیجہ ہوتا ہے. اے صحابی تیری ماں کی تربیت کا یہی فیضان ہے کہ تیرے دل میں علی کی محبت مجزر ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب ایک سوال اور رہ گیا. حضرت اس نے چوما کس کو چوما؟ لکیر اماں ہے. یہ لکیر اماں ہے. ہاں نہیں بھی بولیے اماں ہے. مزار ہے. یہ لکیر مزار ہے. بولیے نہیں ہے نا. نہ یہ لکیر اماں ہے، نہ یہ لکیر اماں کی مزار ہے. مگر اس لکیر کو تصور میں نسبت ماں کی قبر سے ہو گئی. نسبت ماں کی قبر سے ایک لکیر کو ہو جائے اور اس لکیر کا بوسہ ماں کے قدم کا بوسہ ہے. ارے محرم کے مہینوں میں تعزیے پر اعتراض کرنے والوں، یہ جو تعزیہ نکلتا ہے امام حسین نہیں ہے مگر امام حسین کے تربت، امام حسین کے روضے کی نسبت ہے. اور جس طرح لکیر کا چومنا ماں کے قدم کو چومنا ہے، ایسے ہی تعزیے کا احترام نواسے رسول کا احترام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں تو بولیے. یہ سمپل سی بات ہے. ہم نسبتوں والے ہیں، نسبتوں والے ہیں. تھوڑی سی نسبت مل جائے. ارے حجر اسود چومنے کا حکم ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جو نہ چوم پائے لکڑی نہ چوم پائے، اپنا انگلی اپنا ہاتھ ایسے کیا کیا کیا؟ اس نے کیا چوما؟ کہ حجر اسود چوما. ثواب میں کوئی کمی؟ حجر اسود سے ٹچ، اپنے ہی ہاتھ کو چوما. ثواب وہی جو حجر اسود کے چومنے کا ثواب تھا. نہ کوئی وائی فائی کنیکشن، بلوٹوتھ کنیکشن. ارے جب اس ہتھیلی کو نسبت حجر اسود سے ہو جائے، اس ہتھیلی کا چومنا حجر اسود کا چومنا ہے، تو محرم میں اگر کوئی تعزیے کو چومے، تعزیے کا بوسہ دے، تعزیے
تازیے کا احترام کرے تو جیسے حجر اسود کا احترام ہے، جیسے حجر اسود کا چومنا ہے، ایسے ہی تازیے کا چومنا ہے۔ یہ کشا اب آئیے علمی اہل بیت ہیں کیا؟ بڑے بڑے علماء یہاں بھی بیٹھے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا، پوری توجہ۔ توحید سمجھتے ہیں اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا ایک ہونا، ایک ماننا، یہ توحید کا ماننا۔ اب کوئی پوچھے اللہ ہے، آپ سے پوچھے کیا؟ بولیے نا، لیکن تقریر نہیں کروں گا، تھوڑا سا سہارا دینا پڑے گا۔ کوئی آپ سے پوچھے اللہ ہے، اس پر دلیل کیا؟ دلیل کیا؟ کوئی دہریہ پوچھ لے، کوئی ناستک پوچھ لے، کوئی اللہ کا انکار کرنے والا پوچھ لے کہ اللہ ہے، تو اس پر دلیل۔ علماء کہتے ہیں دلیلیں دو طریقے کی ہیں، میں 2-3 لائن گرامر کی بولوں گا، اس کے بعد پھر آپ۔ علماء کہتے ہیں جب یہ دعویٰ ہو کہ اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل 2 ہوتی ہے۔ ایک دلیل دلیل ظنی ہوتی ہے اور ایک دلیل دلیل یقینی ہوتی ہے۔ جو دلیل ظنی ہوتی ہے، اگر آپ اس کا انکار کر دو تو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جو دلیل یقینی ہے، اگر آپ اس کا انکار کر دو گے تو اللہ کا انکار ہوگا۔ مثال، یہ زمین اللہ کے وجود پر دلیل ہے، یہ آسمان اللہ کے وجود پر دلیل ہے، یہ دریا کا تلاطم اللہ کے وجود پر دلیل ہے، یہ کہکشاں، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی تمازت، یہ باپ کی محبت، یہ ماں کی ممتا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے وجود پر دلیل۔ اس دلیل کو دلیل ظنی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، دلیل یہ ہے کہ زمین ہے، اور کہے کہ میں نہیں مانتا، جس سے لازم آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کے ایک ہونے پر کوئی اثر، یہ دعویٰ باطل ہو جائے، یہ اثر نہیں۔ لیکن اگر دلیل یقینی کا انکار کرنا تو اس دلیل یقینی کے انکار سے صرف اس دلیل یقینی کا انکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ہستی، اللہ کی وحدانیت کا انکار ہوگا۔ میں نے رب سے پوچھا، یہ زمین تیرے وجود پر دلیل، یہ آسمان تیرے وجود پر دلیل، یہ چاند کی چاندنی تیرے وجود پر دلیل، یہ سورج کی شعاعیں تیرے وجود پر دلیل، اس کا انکار کیا تو تیرا انکار نہیں، کیا تو نے اپنے کارخانے قدرت میں کوئی دلیل ایسی بھی تیار کی ہے؟ اپنے کارخانے قدرت میں کوئی دلیل ایسی بھی تیار کی ہے کہ جس کا انکار، تیرا انکار، جس کا انکار تیری وحدانیت کا انکار، جس کا انکار تیری ہستی کا انکار، جس کا انکار تیری یکتائی کا انکار؟ تو رب نے کہا ہاں ہاں، میں نے اپنے کارخانے قدرت میں ایک ہی دلیل تیار کی ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ، وہ ہے وجود مصطفیٰ، وہ ہے میرا حبیب، کہ اگر کوئی شخص میرے رسول کا انکار کر دے تو رسول کی رسالت کا انکار فقط رسول کا انکار نہیں، خدا کی ہستی کا انکار ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار ہے، خدا کی یکتائی کا انکار ہے۔ اتنی بات سن لیے،
یہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو کہیں اور لانا۔ اتنی بات سن لیے، زمین کا انکار خدا کا انکار نہیں، نبی کا انکار خدا کا انکار، مگر واہ ہے یہ دلیل یقینی۔ اس دلیل نے جس طرف اشارہ کیا، اپنے اشارے سے اس خاموش دلیل کو بھی دلیل یقینی بنا دیا۔ یہ چاند خدا کے وجود پر خاموش دلیل تھا، مگر نبی نے اپنے انگشت مبارک سے 2 ٹکڑے کر کے اسے ناطق دلیل میں بدل دیا۔ یہ کنکریاں اپنے وجود پر خاموش دلیل تھی، مگر ابو جہل کے ہاتھوں کلمہ پڑھوا کر کے اسے ناطق دلیل میں بدل دیا۔ یہ پانی اپنے انگشت مبارک سے جاری فرما کر کے اسے ناطق دلیل میں بدل دیا۔ یہ نبی۔ اب آتا ہوں کمال میاں کی طرف۔ کمال میاں نے کہا کہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا۔ یہ مباہلہ کس بات کا تھا؟ مناظرہ کس بات کا تھا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے، اور یہی نبی کے سے جو ہے مناظرہ بھی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ ان کا باپ ہے معاذ اللہ۔ تو حضور نے دلیل کا جواب بھی دیا، ان کے دعوے کو خارج بھی کیا کہ تو کیا کہو گے حضرت آدم کے بارے میں جو نہ ہے، جو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر بات آئی مباہلے۔ تو عیسائیوں سے اور نبی سے جس بات پر مباہلہ ہو رہا تھا وہ توحید تھا۔ توجہ، وہ کیا تھا؟ توحید۔ اس توحید کو حضرت عیسیٰ کا بیٹا کہہ کر نجران کے عیسائی توحید کو ختم کر رہے تھے، شریک کر رہے تھے۔ اب یہ نبی تو وہ نبی جو خدا کے وجود پر دلیل یقینی، اب وہاں پر انتخاب کس کا ہو؟ وہاں پر انتخاب اگر دلیل ضمنی کا ہوتا ہے تو خدا کی وحدانیت پر کوئی اثر نہیں۔ اس لیے مصطفیٰ نے ایسی ذات کو چنا، فاطمہ کو چنا، حسن کو چنا، حسین کو چنا، مولا علی کو چنا، اور دنیا کو بتا دیا کہ علی صرف میرے بھائی اور داماد نہیں، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، حسن حسین صرف میرے نواسے نہیں، بلکہ یہ خدا کے وجود پر دلیل یقینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ اہل بیت، یہ خدا کے وجود پر دلیل یقینی ہے۔ ان کا انکار، اہل بیت کا انکار، نبی کا انکار، خدا کا انکار، نبی کی عظمتوں کا انکار، خدا کی کبریائی کا انکار، اور اہل بیت کی عظمتوں کا انکار، خدا کی بزرگی کا انکار ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ یہ وہ اہل بیت جس میں ازواج مطہرات، وہ اہل بیت جس میں نبی کی بیٹیاں حسنین کریمین مولا علی کی ذات۔ یہاں پر ذہن میں بات آ گئی حضرت ابو طالب، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے حضرت ابو طالب کا نام سنا ہے؟ بولیے۔ مولانا نہیں لیتا، کافر تھے نا۔ ہاں، ابو لہب کا نام مولانا لیتا ہے، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں جب میلاد کی فضیلت بیان کرتی۔ کہ ابو لہب نے سعودیہ کی طرف جس انگلی سے اشارہ کیا، آج بھی جہنم میں پیر کے دن
اس انگلی پر عذاب میں تخفیف ہوتی ہے جب ایک کافر حضور کی ولادت پر انگلی سے اشارہ کر دے. ابو لہب کا نام ابو لہب کا نام آتا ہے نا, آتا, مگر حضرت ابو طالب کا نہیں, کیونکہ پڑھا نہیں ہے, ماحول نہیں ہے. جس کو مانتے ہیں ان کی کتاب نہیں پڑھی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خود کتاب نہیں پڑھی ہے. حضرت ابو طالب کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ کفر کا قول ضرور کیا ہے, مگر شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے سکوت کا قول بھی بیان کیا. اور حضرت ابو طالب کی شان میں جو تقریباً 100 سے زائد اشعار جس میں سے کچھ اشعار امام بخاری نے, باقی کے اشعار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں رقم فرمایا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اپنا موقف اور علماء اہل سنت کا موقف واضح کر دیں. حضرت ابو طالب کے تعلق سے اہل سنت کا 3 موقف ہے. جمہور کا موقف کفر کا ہے, بعض لوگ سکوت کے قائل ہیں, بعض لوگ ایمان کے قائل ہیں, مگر تینوں سنی ہیں. تینوں سنی ہیں, وہابی شیعہ نہیں. تینوں سنی اہل سنت کے نزدیک, اعلیٰ حضرت کے نزدیک تینوں سنی ہیں. جو کافر کہے وہ بھی سنی, جو سکوت کرے وہ بھی سنی, جو مومن کہے اب یہاں پر علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ نے اپنی کتاب الاربعین الشفیع میں حضرت محمود آلوسی کا قول نقل کیا, صاحب روح البیان کا. ان کا قول یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کے تعلق سے 3 موقف ہیں, سکوت, ایمان, کفر. وہ کہتے ہیں کہ کفر کا قول کرنے میں, جملہ سنیے, حضرت ابو طالب کو کافر ماننے میں مولا علی مشکل کشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. الاربعین الشفیع صاحب روح البیان علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں کہ اگر کفر پر زور دیا تو کیونکہ ابو طالب باپ ہیں مولا علی کے, ابو طالب باپ ہیں مولا علی کے, اور ابو طالب محسن اسلام کے فقط نہیں, حضرت ابو طالب فقط اسلام کے محسن نہیں, ارے حضرت ابو طالب تو محسن محمد ہے. جناب موقف بیان کیا, اب آگے بات بیان کرتا ہوں حضرت ابو طالب کے تعلق سے. یہ تو موقف ہے, میرا موقف ایمان کا ہے, میں حضرت ابو طالب کو مومن مانتا ہوں الحمدللہ. اب یہ کہو فلاں حضرت نے کیا مانا, فلاں حضرت نے نہیں مانا. ارے بھائی یہ 3 موقف ہے, تینوں سنیوں کا ہے, ایک مان لیا. اگر ماننے سے خارجی ہو جائیں, ناسبی ہو جائیں, شیعہ ہو جائیں, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں, ہمارے پیچھے نماز نہ ہو, ہم گمراہ ہو جائیں, تب سوچیں. جب ماننے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے اور دل بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کفر کا قول کریں گے تو حضور کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, مولا علی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, ہم وہ قول کیوں کریں جس سے اپنے جد کو اور جناب رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے. اب بات کہی جاتی ہے, ہم سے ہمارے بھائی نصیر خلیق اشرف نے کہا کہ جب آپ کا اشتہار لگا تو بہت سے لوگ ملے, ذکر حضرت ابو طالب, ذکر حضرت
میں نے کہا نادان تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں. علم یزید کا فآوا والضحی واللیل، علم یزید کا فآوا. فآوا کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، فآوا کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو. علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ محبوب یہ جو آپ در یتیم تھے، در یتیم تھے، ایسے موقع پر آپ کی پرورش، آپ کی نگہداشت در حقیقت اللہ نے کی ہے، مگر جانتے ہیں فآوا، آپ کی پرورش میرے ایک بندے اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی ہے. قرآن کی اس تفسیر کو دیکھ، فآوا کی تفسیر حضرت عبد المطلب، فآوا کی تفسیر حضرت ابو طالب، کہ اللہ نے نبی کو پالا، اللہ نے نبی کی پرورش کی، مگر اپنی پرورش اور اپنی ربوبیت کو حضرت ابو طالب کی طرف کہا کہ آپ جب یتیم تھے، آپ کے باپ کا وصال ہوا، آمنہ کا وصال ہوا، فآوا، اے محمد آپ کی پرورش میرے بندے اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی. یہ ہوا، یہ ہوا. اس کے بعد ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بیچ میں چھوڑ دیں. یہ جب آپ محتاج تھے، جب آپ محتاج سے برا کی محتاج، جب آپ تنگ دست تھے، جب آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، جب آپ کے پاس روپیہ نہیں تھا، جب آپ کے پاس غربت تھی، فَأَغْنَىٰ، بولیے فاغ، اے نبی ہم نے جناب خدیجہ کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا. فآوا کی تفسیر حضرت ابو طالب، فآغنا کی تفسیر حضرت خدیجہ. توجہ، اب جو نقطہ بیان کر رہا ہوں، یہ پوری سورہ حضور پر نازل ہونے والی نعمتوں کی ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، پوری سورہ جو نعمتیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو نعمتیں رب نے مصطفیٰ کو عطا کی، اس کا ذکر سورہ والضحیٰ میں. اور جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے. علم یجد کا یتیمن فآوا نعمت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ نعمت. ابو طالب نے پالا، اے مصطفیٰ یہ نعمت ہے. ابو طالب نے پالا، اے میرے حبیب یہ نعمت ہے. جناب خدیجہ نے مال سے غنی کیا، یہ نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اصالتاً اس آیت کا حکم سب سے پہلے نبی کی ذات بالعموم امت مصطفیٰ، یعنی اے نبی جو ابو طالب نے آپ کو پالا، جو خدیجہ نے مال سے غنی کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی ان نعمتوں کا مصطفیٰ چرچا کرو. خدا نبی سے کہہ رہا ہے ابو طالب کا ذکر کرو. خدا نبی سے کہہ رہا ہے خدیجہ کا چرچا کرو. ارے جب خدا نبی سے کہہ رہا ہے ذکر ابو طالب کرو، تو اگر خلیق میاں بسکاری کی سرزمین پر ذکر ابو طالب کر رہے ہیں، تو وہی حکم جو نبی پر نازل ہوا تھا بالعموم اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا محبوب چرچا کرو. یہ ابو طالب جو ہم نے دیا ہے اس کا ذکر کرو. آپ کو پالا ہے اس کو بتائیے. خدیجہ کا جو مال آپ کو ملا ہے یہ بتائیے. اور یہ سنتوں والے مسواک لے کے گھومتے ہیں, نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے گلیوں میں جاتے ہیں. ذرا نبی کی سنت پر عمل کر لیں. یہ خدا ان سے کہہ رہا ہے ابو طالب کا ذکر جو نعمت کی شکل میں آیا ہے اسے یاد کرو. خدیجہ جو نعمت کے طور پہ آئی ہیں ان کی غنا کا ذکر کرو. اور ایسی غنا اور ایسی نعمت, ایسی نعمت. اب دیکھیے کفر پر دلائل بھی بے شمار, بہت ہے, بے شمار نہیں بہت ہے. میں اس پر نہیں جاتا کہ وہ کافر کیوں کہتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے. نہ ہی اس پر کوئی بد کلامی, نہ ہی اس پر کوئی طنز, نہ ہی ان کو کوئی برا. ہاں ہم ایمان کے قائل ہیں. اب جو لوگ ایمان کے قائل ہیں وہ دلیل دیتے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے علماء جب تقریر کرتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا وہ تقریر کہ حضور کا دسترخوان دھلا نہیں جاتا. حضور کا جو دسترخوان ہوتا وہ دھلا نہیں جاتا. آگ میں ڈالتے تھے, دسترخوان واپس نکل جاتا, پورا کلین اور صاف ہو جاتا. کیونکہ اس دسترخوان کو نسبت نبی سے. میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا. حضرت مالک کا ایک واقعہ ہے, ایک دہریہ سے ان کا مناظرہ ہو گیا. کہا دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں تندور میں, دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں, جس کا جل جائے وہ ناحق ہے, جس کا نہ جلے وہ حق پر ہے. دونوں نے ہاتھ پکڑا, تندور میں ڈال دیا جلتے ہوئے. نہ حضرت مالک کا جلا, نہ اس دہریہ کا جلا. اب یہ تو سوچ میں پڑ گئے, یار میرا نہیں جلا تو بات سمجھ میں آئی, مگر اس دہریہ کا کیوں نہیں جلا؟ میرا نہیں جلا تو بات سمجھ میں آئی, مگر اس دہریہ کا کیوں نہیں جلا؟ آواز آئی, ہے مالک تجھے پتا نہیں, تو حق پر تھا, تیرے ہاتھ سے اس دہریے کا ہاتھ لگا ہوا تھا. تیرے ہاتھ سے اس دہریے کا ہاتھ لگا تھا, تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو میرا اپنا ہے اور اس کے ہاتھ سے کسی کا ہاتھ منسوب ہو جائے تو اس کے ہاتھ کو ہم جلائیں. ایسی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں, بہت سی نسبتوں پر بہت سی سنتے ہیں. ہاتھ لگ جائے آگ نہ جلائے, منہ سے نوالا دسترخوان پہ گرے تو تندور کی آگ نہ جلائے. یہ نسبتیں ہیں. اب علماء ہیں, سنی ہیں, نسبتوں کے بڑے قائل ہوتے ہیں. وہابی جو کبھی تو ڈرتے ہیں ہم سے, بڑے پکے نسبت. اب اتنی نسبت کا ہم احترام کرتے ہیں تو ذرا سوچو, جس نے مصطفیٰ کو تقریباً 45 سال پالا ہو. کتنے سال؟ 45 ایئرس پالا ہو, اور پالا ایسا کہ اپنے بیٹوں کے منہ میں نوالے بعد میں وہ دیتا, مگر سب سے پہلے اپنے بھتیجے محمد کے منہ میں نوالے ڈالتا. حضرت ابو طالب کا حال یہ تھا کہ اگر رات کا وقت آتا تو اپنے بیٹے جعفر عقیل اور حضرت علی کو اس بستر پہ لٹا دیتے جس بستر پر محمد عربی سویا کرتے. ایک بات اور بتائیں, یہاں پہ ایک بات یاد آتی ہے, اجازت تو کریں, یاد آ گئی, ابھی یاد آئی. ایک حدیث پاک ہے
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین. ایمان کامل کے لیے جو اللہ کے رسول نے فارمولہ دیا ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو. توجہ کرو تمام. اپنی کس سے محبت کریں؟ نبی سے. اپنی اولاد سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ کس سے کی جائے؟ اپنی دولت سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ بولیے. نبی سے. یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت. بات لوگ تو ایمان ابو طالب اور کفر ابو طالب میں ہیں، میں تو بات کمال ایمان کی دیکھ رہا ہوں. اولاد علی ہے، اولاد جعفر عقیل ہے، مگر میری اولاد قربان ہو جائے، میری اولاد کو کفار مان ڈالے، ابو طالب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں محمد عربی اپنی اولاد کو آپ پر قربان کرتا ہوں، آپ پر نثار کرتا ہوں. اولاد کو قربان کرنا نہیں چلنے دیجیے. دیکھیے وہ نعرے وہ لوگ کوئی ہوتے، یہ گھر کی تقریر ہے. اور باخدا ابھی تک باخدا کہہ رہا ہوں، یہ مخدومی فیضان ہے. یہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں ابھی تک کہیں بیان بھی نہیں کیا. یہ سر دست یاد آیا. پھر بدیع ایمان کامل اولاد سے زیادہ نبی سے محبت. کیا بتاؤ، علی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جعفر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، عقیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو کیا حضرت ابو طالب کے نبی سے محبت کی علامت نہیں؟ بولو. مال سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اپنے بھتیجے محمد عربی کے لیے سب کچھ لٹا دیا. ایک بات اور یاد آ گئی، یہ تو اولاد کی قربانی، اولاد کی قربانی، مال کی قربانی اس وقت ہے جب نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، مگر ابو طالب کی بصیرت دیکھو کہ کل جب مصطفیٰ یہ اعلان کرے گا کہ ایمان کامل کی علامت اپنی اولاد کو قربان کرنا، ابو طالب زندہ نہیں رہے گا، تو آج ہی قربان کر کے بتا دو کہ محمد ہمارا ایمان کمزور نہیں بلکہ ہمارا ایمان تو کامل ایمان ہے. آئیے، سب سے مشکل ہوتا ہے جان، ہے کہ نہیں؟ کہنا یہ آسان ہے، کہنا یہ آسان ہے، ہم جان نہیں دے پائے. محبت رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول. پولیس آنسو گیس کا گولا لاوے، سب گھر بھاگے. موت بھی قبول، مگر ابو بکر جیسا ہونا، فاروق اعظم جیسا ہونا، عثمان غنی جیسا ہونا، خالد بن ولید جیسا ہونا، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، جان کی بھی پرواہ نہ کی. حضرت ابو بکر نے کہا تھا، اے بیٹے عبد الرحمن، تو مجھ کو چھوڑ دیتا، مگر تو اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے چھوڑتا. بیٹا قربان. اب کچھ لوگ بخاری کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ بھی کب کہہ رہی ہے، سن کے رہیے. حضرت ابو طالب سے کہا، چچا جان آپ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھیں. حضرت ابو طالب بولے، مگر
جب صحابہ کام لے کے گئے تو آپ کچھ نہیں بولے، تو آپ نے یہ کہا کہ کاش ہی میرے جیسے آ کر ایمان لاتے۔ اس جیسے الفاظ بخاری میں، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضور کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب کی ایمان۔ میں اس حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا کہ جہاں پر حضرت ابو طالب نے کلمہ بھی پڑھا، میں ادھر نہیں جاؤں گا کیونکہ ضعیف ہے۔ اب بات اسی کی کر رہا ہوں جو بخاری میں۔ اب آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں، آپ کی کلپٹی پر بندوق رکھ دی جائے، کیا رکھ دیا جائے؟ بندوق، اور کہا جائے کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، آپ لگاؤ گے کہ نہیں؟ سن لیں، آپ لگاؤ گے؟ اچھی بات ہے، لیکن شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ شریعت کہتی کہ جان بچاؤ۔ دین کیا کہتا ہے؟ اگر اس وقت تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو تم نعرہ کوئی کہے لگا دو، خنزیر کا گوشت حرام ہے وہی کھا لو۔ ارے یہ نہیں سنا ہے کہ اگر تم بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو کہ جو موت تک لے جانے والی، مگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ شراب پینے سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو اس وقت شراب پینا آپ کے لیے حلال؟ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسی مسئلہ ہے نا حضرت، ایسی مسئلہ ہے، کوئی الگ تو نہیں ہے۔ یعنی جان بچانے کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، موت کے قریب ہیں، تو شراب بھی پی سکتے ہیں۔ آپ کا یہ شراب پینا گناہ میں شامل نہیں۔ آپ نے گوشت کھا لیا خنزیر کا تو یہ حرام نہیں ہوگا، اس وقت کے لیے آپ کے لیے حلال۔ نعرہ لگانے کے لیے کسی نے کہا اور جان ایک دم جانے والی ہے تو نعرہ بھی لگا لیا، تو کوئی کافر کہے گا آپ کو؟ بولیے، کسی مفتی کے اندر یہ طاقت ہے کہ کوئی آ کے کنبٹی پہ بندوق رکھ دے اور کہہ دے کہ میں اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتا، بول، اور وہ بول دیا، کافر ہو گیا؟ بولو، سبھی بولو، مفتی صاحب ہوا؟ اس نے جو کلمہ کفر کہا، کلمہ کفر کہا ہے، مگر کلمہ کفر کہنے کے باوجود بھی وہ کافر کیوں نہیں ہوا؟ وجہ دیکھی جائے۔ وجہ یہ تھی کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، جان پہلے ہے، صحت پہلے ہے۔ اگر جان اور صحت بچانی ہے تو ایسے کلمات تھوڑی دیر کے لیے کہہ لو، ٹھیک؟ ہمیں تو اپنی جانوں کی فکر ہے، ہمیں تو اپنی جانوں کی فکر ہے۔ ابو طالب وہ تھے کہ جنہیں اپنی جان نہیں بلکہ جو ذات جانے ابو طالب تھی اس کی فکر تھی۔ ایک ہے حضرت ابو طالب کی جان اور ایک ہے جو ابو طالب کے جان کی جان، اور ابو طالب کے جان کی جان محمد عربی۔ حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں کے گروہ میں آ گیا تو کعبے کی یہ متولی شپ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ میرے قبیلے کے لوگ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ متولی شپ چلی گئی ہے، اب محمد کو مارو، محمد کا قتل کرو، محمد کا قتل آسان ہو گیا۔ تو ابو طالب نے بعد میں مفتیوں نے مسئلہ بتایا، مگر ابو طالب نے پہلے ہی مسئلہ بتا دیا کہ اگر جان کائنات کی جان کی حفاظت کے لیے کلمہ نہ پڑھنا پڑے تو ابو طالب اس کے لیے تیار ہے۔
ہاں نہ پڑھے میرے کلمہ نہ پڑھے. ہاں اب آگے سنیے. بڑے بڑے مولویوں کے ذہنوں کے دریچے کھل جاتے ہیں. اسی وے میں سوچیے. ایک اور سنیں گے نا, سنیے. آب زمزم, آب دواء الشفا. علماء فرماتے ہیں کہ جب جاؤ کعبہ شریف کا طواف کرو, آب زمزم کو پیو. اس میں ہر بیماری کا فی ہے شفاء لکل داء. اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. تفصیل میں نہیں. اب یہ آب زمزم, زمزم کا پانی حضرت خدیجہ کی نسبت سے, حضرت اسماعیل کی نسبت سے ایک پیغمبر کا قدم لگا, زمزم بنا, وہ ہمارے لیے شفا ہے. آج تک مجھے صحابہ کے تعلق سے سنا ہے, بخاری کی حدیث ہے, 1400 صحابی اس کے راوی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس سے اور ہاتھ مبارک سے جب وضو کا پانی گرتا تھا, وضو کا پانی گرتا تھا, تو یہ صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, بلکہ اپنے چہروں پر, اپنے سینوں پہ مل لیا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ, اور تیز بولو. حضور سے نسبت اس قطرے کو صحابہ اسے کوثر و سلسبیل سے افضل و اعلیٰ سمجھتے. ٹھیک. اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, توجہ نہیں, سفر کر رہے ہیں, حضرت ابو طالب کو پیاس ہے, حضرت ابو طالب کو بولو پیاس ہے. اپنے بھتیجے محمد سے کہا, محمد مجھے پیاس لگی ہے. آس پاس دیکھا, کہیں پانی کا چشمہ نہیں, کہیں پانی کا کنواں نہیں, کہیں کوئی تالاب نہیں, کہیں کوئی ہینڈ پمپ نہیں, کچھ نہیں. ہینڈ پمپ تھا ہی. جب دیکھا چچا کو زیادہ پیاس لگی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا, اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا. جیسے ہی ہاتھ کو زمین پر مارا, چشمے جاری ہو گئے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب توجہ ہے, حضرت اسماعیل کے قدم سے ایڑی سے نکلنے والا پانی زمزم, اس کا احترام اور یہ واقعہ تاریخ مصطفیٰ میں, حیات مصطفیٰ میں حضرت ابو طالب کے علاوہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا. تنہا ذات ابو طالب کی ہے, تنہا ذات جناب ابو طالب کی ہے, کہ جس نے مصطفیٰ کے دست قدرت کے زمین پر مارنے سے جو چشمہ جاری ہوا, اس پانی پینے والے کی ذات, پانی پلانے والے کی ذات, محمد پینے والے کی ذات ابو طالب ہے. اب ہم ان کے ایمان اور ان کے کفر پر بحث کریں. ارے جو مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کر دے, مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے. مصطفیٰ کسی کے لیے دعا کر دے, جہنمی ہو تو جنتی ہو جائے. اپنے چچا کی پیاس کے لیے زمین پر اپنی ہتھیلی کو ڈالے اور اپنے
اپنے چچا کی پیاس کو بجھائے تو وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ جہنم میں ان کے چچا حضرت ابو طالب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. بات بہت سی. بات ایک دو اور حضرت خدیجہ. میں تو علیہ پہ گیا ہی نہیں، صرف حضرت خدیجہ، ورنہ تو بات یہ تو نامکمل ہو. ایک بات، حضرت خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ. عمر کتنی تھی؟ بولو، ارے بولو نا، کتنے سال؟ مشہور ہے، مشہور 40 سال ہے، ورنہ اس میں اختلاف ہے. بعض نے 35 سال کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 25 سال تھی. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک ہی طریقے پہ مطلب. شادی ہوئی، نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب. اس نکاح میں جو حمد کی اور اس نکاح میں اپنے 25 سالہ بھتیجے کی جو تعریف کی، کہا میرا بھتیجا میرا محمد یہ صرف مکے کا ہی روشن ستارہ نہیں ہے، یہ یہاں کا امین اور یہاں کا سردار نہیں ہے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ پورے روئے زمین پر میرے محمد کا فیض برسے. جس نگاہ ناز نے محمد عربی کو پہچانا وہ ذات حضرت ابو طالب. آخری بات، ہمارے وہاں جلسہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کیا چیز کی تلاوت ہوتی ہے؟ بولیے. اس کے بعد کیا؟ قرآن، اللہ کی حمد. اس کے بعد یہ آئی کہاں سے؟ میں وہاں نہیں جا رہا ہوں جہاں آپ نے سوچا ہے نا، وہاں نہیں نا. یہ الگ بخاری شریف کی حدیث سے بات. پہلی وحی اقرا، پہلی وحی اقرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے. ٹھنڈی لگ رہی ہے خدیجہ، زمینوں نے مجھے کمبل اڑاؤ. کیا ہوا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. آج یہ آیت آئی. حضرت خدیجہ نے کہا آپ غم نہ کریں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. نبی نے خدا کی حق، توجہ، نبی نے کیا بیان کی؟ خدا کی حق، قرآن کی تلاوت. تو قرآن کی تلاوت کے بعد حضرت خدیجہ نے مصطفیٰ کی نعت پڑھی کہ آپ جیسا سخی کوئی نہیں، آپ عرب میں آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ محمد ہو، آپ امین ہو، آپ دلوں کو جوڑنے والے ہو، آپ رحیم ہو، آپ مہربان ہو. آپ کی یہ خصوصیت، یہ تعریف، یہ نعت پڑھنے والی پہلی ذات خدیجہ کی، خدا کی قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے والے کی ذات مصطفیٰ کی. آج جو جلسے ہوتے ہیں، حمد ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، یہ سنت مصطفیٰ کی ہے. اور بعد تلاوت جو نعت پڑھی جاتی ہے، یہ سنت کسی اور کی نہیں بلکہ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی گرمی میں جلسہ ہوگا تاکہ زیادہ ٹھنڈی نہ لگے، کیونکہ ٹھنڈی میں ذہن سکڑ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ بھی سکڑ جائیں.